الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب کا مہینہ اسلام کے اندر 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والا اور احترام والا کہا جاتا ہے، جن کا خصوصی 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو خصوصی احترام اور عظمت حاصل ہے۔ ان میں سے پہلا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے، لیکن رجب کے مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں جو قرآن اور حدیث کی روح سے، اسلامی تعلیمات کی روح سے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رجب کے حوالے سے، چونکہ رجب اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر میں رمضان کے مہینے کی کتنی اہمیت تھی کہ 2 مہینے پہلے آپ اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور تیاری کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس مہینے تک پہنچا تاکہ میں رمضان کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کر سکوں۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ فضائل کے اندر اس طرح کی ضعیف حدیث کو قبول کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس دعا کا ایک تو اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ رجب کے مہینے میں علماء کے بارے میں، سلف صالحین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ جب گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ آپس میں یہ تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، اور جب 6 مہینے رہ جاتے تھے تو پھر یہ تبصرہ اور یہ تذکرہ کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اب ظاہر ہے رمضان کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایک تو انسان اس دعا کا اہتمام کرے، اور پھر اس دعا کا جب انسان اہتمام کرتا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اس کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرے۔ تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اس حال میں شروع ہو کہ انسان اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق وہ ادا کرنے کی پوری تیاری کر چکا ہو۔ یعنی اگر کسی کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں، کسی کے ذمے میں قضا روزے ہیں، کسی کے ذمے میں کوئی ایسا، کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی پچھلے سالوں کی، کوئی بھی ایسا عمل جو اس کے ذمے میں لازم ہے اس کو ادا کرے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق میں سے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، بہنوں کا حق دبایا ہے، میراث میں یتیموں کا حق دبایا ہے، بیوی کا مہر دبایا ہوا ہے، کوئی بھی کسی کا ایسا حق، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایک تو انسان ان سارے حقوق کو ادا کر کے اپنے گناہوں پر توبہ کرے۔ دوسرے نمبر پر اس تیاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ابھی سے عبادات کا عادی بنائے، ابھی سے اپنے آپ کو اس انداز سے اپنی روٹین مرتب کرے، اپنے معمولات کو اس انداز سے بنائے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو اس کو از سر نو تیاری کی ضرورت نہ ہو،
بلکہ وہ پہلے سے تیاری کر کے اس مہینے میں داخل ہوا ہو. اس لیے کہ ایک شخص ہے جو 2 مہینے پہلے سے منصوبہ بندی کر رہا ہے, 2 مہینے پہلے سے اپنے پاس لکھ کے رکھ رہا ہے کہ میں نے رمضان میں یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور ایک وہ شخص ہے کہ اچانک رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور وہ اب اس کے لیے پلان کر رہا ہے کچھ. تو ظاہر ہے ایک تو جب انسان پہلے سے پلان کرتا ہے, منصوبہ بندی کرتا ہے, ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی نظر میں اس مہینے کی اہمیت ہے, تو خود یہ ایک عبادت کا عمل ہے. دوسرے نمبر پر جب وہ منصوبہ بندی کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزارے گا تو وہ اس سے بہت کچھ وہ چیزیں, وہ سعادتیں, وہ برکتیں حاصل کر لے گا جو وہ شخص حاصل نہیں کر سکتا جو اچانک شروع کر دے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے جب شعبان کا مہینہ آتا تھا, آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ چیز ہم ذہن میں رکھیں, اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے گھر میں بتائیں, ان کو اس کے لیے ابھی سے تیار کریں. دوسرے نمبر پر جو چیز رجب کے مہینے کے حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ, ہمارے ہاں 2-3 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا سفر کروایا, جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور پھر سورۃ النجم میں اس کی پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے, والنجم اذا ہوا, پوری تفصیل اس کے اندر ذکر کی ہے, اور احادیث کے اندر اس کی مزید بھی تفصیل ذکر ہے. اب معراج کا جو واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی قلیل مدت میں, اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر کروایا گیا اور اتنا عظیم سفر کروایا گیا, اس کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کوئی مثال موجود ہے اور نہ اس کے بعد کوئی مثال مل سکتی ہے. قیامت تک اس سفر کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی, نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کے سفر پر تشریف لے کر گئے تو وہاں نماز کی فرضیت ہوئی, نماز کا حکم دیا گیا کہ تمہاری امت پر میں نے یہ نمازیں فرض کی ہیں. وہ تفصیلی واقعہ ہے, آپ نے سن رکھا ہوگا کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں, پھر جب آپ نیچے آئے تو پھر مزید 5 کم کی, پھر کم کی, پھر کم کی, اس طرح کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئیں. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو اب معراج کے حوالے سے یہ بات تو مسلم ہے کہ یہ بہت عظیم واقعہ ہے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں 27 رجب کو خاص کیا گیا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج 27 رجب کو ہوئی تھی. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ بات طے نہیں ہے. معراج کے بارے میں 36 اقوال ہیں کہ یہ کس تاریخ کو اور کس مہینے میں اور کس سال میں ہوئی ہے. اس کے بارے میں مورخین کے 36 اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں رجب کے مہینے میں ہوئی, بعض کہتے ہیں رمضان میں ہوئی, بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوئی, پھر بعض کہتے ہیں 5 نبوی کو ہوئی, بعض کہتے ہیں ہجرت سے پہلے ہوئی. مختلف اقوال ہیں. اگر بالفرض رجب کے مہینے میں بھی ہوئی ہو تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ رجب کے اس معراج کے سفر کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سال ہا سال تک اس دنیا میں موجود رہے ہیں. صحابہ کرام کی زندگی میں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اس دن کی عبادت کا اہتمام کیا ہو یا 27 رجب کے روزے کا اہتمام کیا ہو. اگر یہ کوئی فضیلت والا عمل ہوتا, اس کی کوئی خاص اہمیت ہوتی, یا اس رات کی عبادت کا کوئی خاص ثواب ہوتا, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اس تاریخ کو محفوظ کرتے. صحابہ نے جو اس تاریخ کو محفوظ نہیں کیا, اس کو اگر اہمیت نہیں دی. اب ظاہر رمضان ہے, رمضان کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے, حج کے دن ہے اس کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے, ایام 20 کے روزے ہیں اس کی تاریخ ہمارے پاس محفوظ ہے,
جن دنوں کو یا جس زمانے کو شریعت نے اہمیت دی ہے اس کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں تھی اس لیے صحابہ نے اس کو محفوظ نہیں کیا، اور اسی لیے آج تک اس کی حقیقت کا پتہ نہیں کہ یہ کس رات کو اور کس دن کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کی عبادت، 27 رجب کا روزہ، اس کی الگ سے شریعت میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں آدمی نے 27 رجب کا روزہ رکھا ہے، وہ جا کر زبردستی اس سے روزہ توڑواتے تھے، اس کو کہتے تھے روزہ توڑو، اس لیے کہ تم اس کو سنت سمجھ کے روزہ رکھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس دن کے روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے، حالانکہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اور 27 رجب کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے یہ شب قدر ہے، بعض کہتے ہیں یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، اپنی طرف سے۔ بھائی دین اور شریعت وہ ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہو۔ اگر اپنی طرف سے میں کسی چیز کو یہ کہوں کہ اس سے ثواب ملتا ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میرے دین میں وہ چیز ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں، آپ نے فرمایا وہ مردود ہے، وہ ناقابل اعتبار ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی کام اگر شریعت کا لیبل لگا کر کیا جاتا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، اس سے گناہ ملے گا، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے، یہ ساری وہ چیزیں جس کا تعلق نقل سے ہے۔ نقل کا مطلب کہ اگر ہمیں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس چیز سے ثواب ملے گا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے ثواب ملے گا، اگر بتایا گیا ہے کہ اس سے گناہ ملے گا تو میں کہوں گا کہ گناہ ملے گا۔ لیکن اگر کسی چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت میں اور آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا، اس کا مطلب نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں پورا دین نہیں پہنچایا، اس لیے کہ حضور نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ اس عمل سے یہ ثواب ملتا ہے۔ آج 1400 سال بعد اٹھ کر یا 1300 سال بعد اٹھ کر یا 12 صدیاں بعد کوئی کہتا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا، تو ظاہر ہے اس کی شریعت میں کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ 22 رجب کے کنڈے یہ بھی ہمارے ہاں بڑے مشہور ہیں، اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس دن حلوہ پکایا جاتا ہے اور اس دن حلوہ پوری اور پتہ نہیں کیا کیا پکایا جاتا ہے، اور اس کو بھی فضیلت کی چیز اور ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے، اور اس کو در حقیقت منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ یہ ان کی یا یوم ولادت ہے یا یوم وفات ہے، حالانکہ ان کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے 80 ہجری میں، اور ان کی وفات شوال کے مہینے میں ہوئی ہے 148 ہجری میں۔ رجب کے مہینے میں نہ ان کی ولادت ہوئی ہے اور نہ ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ البتہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، وہ چونکہ اس بغض کا کھلا اظہار نہیں کر سکتے، تو ان کی وفات کی خوشی میں وہ حلوے پکاتے ہیں، ان کی وفات کی خوشی میں وہ طرح طرح کی چیزیں پکاتے ہیں، اور اس کو نام یہ دے دیا ہے کہ یہ امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ نہ ان کی پیدائش 22 رجب کو ہوئی ہے نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے۔ اس لیے اس چیز سے تو خصوصی بچنا چاہیے کہ یہ ایک صحابی کی بغض میں، ایک صحابی کے بغض کے اندر اگر یہ کام کیا جا رہا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ثواب ہے؟ اس سے تو انسان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی سنت اور شریعت کا حصہ ہونے کی بہت بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز ہر جگہ قابل عمل ہو۔ آپ اگر حلوہ پکاتے ہیں، آپ اگر حلوہ پوری پکاتے ہیں یا مخصوص ڈش بناتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر وہ مخصوص ڈش کراچی میں پکتی ہے، لاہور میں پکتی ہے اور عرب کے علاقوں میں نہیں پکتی، تو اس کا مطلب وہ عبادت ہم تو کریں گے اور عرب کے لوگ وہ عبادت نہیں کریں گے۔ اگر وہ ڈش یہاں پکتی ہے اور امریکہ میں نہیں پکتی تو اس کا مطلب وہ عبادت ہم تو کریں گے، امریکہ کے مسلمان وہ عبادت نہیں کر سکتے، آسٹریلیا کے مسلمان وہ عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ دین سارا کیا کراچی سے متعلق ہے؟ یہ دین سارا کیا پاکستان سے متعلق ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کسی چیز کے دین ہونے کا اور دین نہ ہونے کا۔
اگر کوئی ایسی چیز کوئی خاص کر لیتا ہے کہ اس دن آپ حلوہ پکاؤ، اس دن آپ حلیم پکاؤ، بھائی جن لوگوں کو حلیم پکانے کا طریقہ ہی نہیں آتا اور آپ نے اس کی فضیلت ثابت کر دی کہ اس دن آپ نے حلیم پکا لی تو اتنا ثواب ملے گا، اس کا مطلب جن کو نہیں پکانا آتی ان کے لیے شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، یا شریعت نے ان کو ایسے کام کا مکلف بنایا جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ علامت ہوتی ہے بدعت کی کہ اس کی شکل ہر جگہ مختلف ہوتی ہے اور ہر کچھ عرصے بعد اس کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اس لیے ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور کرنے کا جو کام ہے وہ ہم کرتے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو، شریعت کو، اسلام کو رسم و رواج کا نام بنا دیا ہے۔ اب 27 رجب کی بھی ہم لوگ بڑی الگ سے عبادت کریں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے۔ اگر کسی سے یہ پوچھا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو آپ کو وہاں پیغام کیا ملا تھا، آپ کو وہاں درس کیا ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا کیوں تھا، تو سب سے پہلی بات کہ وہاں پر نماز فرض کی گئی۔ تو ہم نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، 27 رجب منا لیں سال میں ایک مرتبہ اور پھر پورا سال نمازیں نہیں پڑھیں، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ تو وہی یہودیت بن جائے گی یا عیسائیت بن جائے گی کہ سال میں ایک دفعہ عبادت کریں، 2 دفعہ عبادت کریں، چھٹی۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے۔ یہ اصل واقعہ معراج کا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نمازیں فرض کی ہیں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، تو ایک مسلمان کو اس چیز کا پابند ہونا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں۔ اس چیز پہ عمل کرنا چونکہ مشکل ہے، حلوے پکانا آسان ہے، کنڈے پکانا آسان ہے، ایک دن کی عبادت اور ایک دن کا روزہ رکھ لینا آسان ہے، تو کہتے ہیں بس یہ کر لو، نمازیں کون پورا سال پڑھتا رہے گا۔ تو یہ جان چھڑانے کے لیے ہم نے آسان چیزیں اپنی طرف سے بنا دی ہیں شریعت میں۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کے موقع پر آپ کو جہنم دکھائی گئی، جہنم میں بہت سارے لوگوں کا مقام دکھایا گیا، جنت دکھائی گئی، آپ نے فرمایا کہ میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کا سر بار بار کچلا جا رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے حضرت جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا ہے، کہ ان کا سر سجدے میں نہیں جھکتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی پنڈلی کا ظہور کریں گے اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، تو جن لوگوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا ان کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی، تختہ ہو جائے گی، لوہا بن جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یدعون الی السجود، ان کو کہا جائے گا سجدہ کرو، فلا یستطیعون، تو وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ وہ درس ہے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ان کا آپ نے بہت برا انجام دیکھا۔ اسی طرح جو لوگ حرام کاری میں، زنا میں، بدکاری میں، بدنظری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا آپ نے بہت برا انجام دیکھا۔ یہ سارے انجام آپ کو دکھائے گئے تاکہ آپ اپنی امت کو جا کر بتائیں کہ ان گناہوں سے بچنا ہے اور ان عبادات کو کرنا ہے۔ تو واقعہ معراج کا درس یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کچھ دکھایا گیا کہ یہ سارے لوگ جنتی ہیں، یہ سارے لوگ جہنمی ہیں، تو ہم جہنمیوں والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں اور جنتیوں والے اعمال پہ اپنے آپ کو لائیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے اس واقعے سے حقیقی معنوں میں درس لیا ہے، وگرنہ کیا ہوگا، اپنے دل کو تو ہم بہلا سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں، اللہ کو ہم نہیں بہلا سکتے۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس دن کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا اس روزے کی کوئی فضیلت نہیں، تو لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہو جائے گا، حلوے کی پکانے کی کوئی فضیلت نہیں، میں نے پکا لیا تو کیا ہو جائے گا۔ تو اس بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں۔ دیکھیں آپ سال کے 360 دن حلوے پکاتے رہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، صبح بھی پکائیں، شام کو بھی پکائیں، دن کو بھی پکائیں، 3 ٹائم خود بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں۔ لیکن جب آپ اس کو لیبل دے دیتے ہیں نا کہ یہ حلوہ میں اس لیے پکا رہا ہوں، یا یہ حلیم میں اس لیے پکا رہا ہوں، یا یہ حلوہ میں اس لیے تقسیم کر رہا ہوں کہ اس کی الگ سے یہ فضیلت ہے،
اس کا مطلب آپ نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا. روزانہ آپ حلوہ پوری کھائیں, روزانہ آپ حلیم کھائیں, روزانہ جو آپ کے جی میں آتا ہے کھائیں, لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے, شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ اپنی طرف سے جو بھی چیز مرضی میں آئے اس میں داخل کر دیں. اور علماء کی یہ منصبی ذمہ داری ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا علماء کو کیا پڑی, کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ دین کا حصہ نہیں. علماء کا کام ہی یہی ہے. اگر علماء اپنا یہ کام چھوڑ دیں نا تو آج شاید ہم نماز پھر اس طریقے سے نہیں پڑھتے جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. یہ اتنی صدیاں گزری ہیں, ہر آدمی اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایڈ کرتا رہے گا. 100 سال بعد ہمارے دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. 100 سال بعد یہ دین نہیں رہے گا. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے دین کے ساتھ یہ کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کو, دین کے اس علم کو ہر زمانے میں اس زمانے کے عادل لوگ حاصل کریں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین, اور ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو دین میں غلو کرنے والے, افراط و تفرید کرنے والے, کسی نے نبی کی محبت میں اپنی طرف سے کسی چیز کو دین کا حصہ بنا دیا, تو ان علماء کا کام یہ ہوگا کہ یہ بتائیں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. کسی نے کوئی بات شریعت کی طرف غلط منسوب کر دی, قرآن کی کسی آیت کی غلط تشریح کی, کسی حدیث کی غلط تشریح کی, ایک عالم جو عالم حق ہوگا وہ اٹھ کر بتائے گا کہ قرآن کی اس آیت کی یہ تشریح نہیں ہے, حدیث کی یہ تشریح نہیں ہے. وتأویل الجاہلین, اور جو جاہل لوگ اپنی طرف سے دین کے مطالب بیان کریں گے, ایک عالم کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ جو علماء کو کہا جاتا ہے نا, العلماء ورثۃ الانبیاء, حدیث شریف میں آتا ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. انبیاء اپنی میراث میں مال, جائیداد اور دولت چھوڑ کر نہیں جاتے, انبیاء اپنی میراث میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو علماء نے انبیاء کی یہ میراث حاصل کی ہے, اس لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے. اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کا پابند بنائیں, اپنی خواہشات کا پابند نہیں. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے. اگر میں اپنی طرف سے کسی چیز کو ثواب سمجھتا ہوں لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ ثواب نہیں ہے, تو مجھے اپنا سر جھکا کر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ثواب نہیں ہے. اور جس کے بارے میں شریعت کہہ دے کہ یہ ثواب ہے, اپنا سر جھکا کر اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ثواب ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اس مہینے سے جو درس حاصل کرنا چاہیے وہ درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ بھی اپریل کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, تو ہمارے ہاں یہی المیہ ہے کہ غیروں کی نقالی اور طرح طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں. تو اپریل فول کے نام سے ہمارے ہاں ایک چیز ہے, رسم کہہ لیں, تہوار کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 اپریل کو کوئی بھی شخص کسی کو بھی فون کر کے کوئی بھی خبر دے دے گا جھوٹی, یا اس کو کہہ دے گا آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یا آپ اس کو کہہ دے گا کہ تمہاری بائک چوری ہو گئی, یہ کوئی بھی جھوٹی خبر اس کو دے دے گا. اور اس کو ایک مذاق سمجھا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ میں نے کوئی بہت اچھا کام کیا, اس کو میں نے سرپرائز دیا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس طریقے سے کسی کو جھوٹی خبر دینا یہ حرام اور ناجائز ہے. لوگ کہتے ہیں ہم مذاق میں بولتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہنسائے. آپ نے فرمایا ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے. تو ایک تو یہ جھوٹ ہے. دوسرے نمبر پر کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے, ایذائے مسلم ہے. آپ جب کسی انسان کو جھوٹی خبر دیتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا, فلاں کام ہو گیا, حالانکہ وہ خبر جھوٹی ہے, آپ نے اس کو تکلیف دی, یہ تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے.
تیسرے نمبر پر یہ کافروں کی مشابہت ہے، ان لوگوں کی مشابہت ہے جن کی مشابہت سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو یہ ایک گناہ نہیں ہے اپریل فول جو لوگ مناتے ہیں، یہ کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔